قلندر پاک رحمۃ اللہ علیہ کیا خوبصورت فرمایا کرتے، جو کرتا ہے اللہ کرتا ہے، وہ جو چاہتا ہے جہاں چاہتا ہے جب چاہتا ہے کرتا ہے، وہی کرنے والا ہے، وہی قادر مطلق ہے۔ یہ آپ یہ دیکھیں کہ ان کی ایک اور فرمان ہے کہ اللہ کی محتاجی اختیار کرو، انسانی محتاجی سے بچو، یہ تمہیں اللہ سے دور کر دے گی۔ گیم بڑی سمپل سی ہے، سادہ سی سمجھنے کے لیے، مطلب لفظی طور پہ مایوس اور نا امید۔ ابلیس جب نافرمان ہوا تو ابلیس کا مفہوم مطلب ہے مایوس اور نا امید۔ نافرمانی سے پہلے اس کا نام تھا عزازیل، اور اس کے بعد اس کا ایک اور نام شیطان، اللہ کا دشمن۔ سورہ یاسین میں جب یہ ذکر ہوا کہ سلام قولا من رب الرحیم، اور نیک لوگوں کو پروردگار کی طرف سے سلام کہا جائے گا، وامتاز الیوم ایھا المجرمون، اور اے گناہ گارو آج الگ ہو جاؤ۔ پھر اللہ کہتا ہے کہ ہم نے تم سے کہا نہیں تھا کہ اس کی پوجا مت کرنا، یہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ دیکھیں، ہمارے پاس جو ایک انڈرسٹینڈنگ آئی وہ ایک فقیر کی صحبت سے آئی، اس لیے کہ ہماری مایوسی اور نا امیدی کا تعلق مٹیریلزم سے، خواہشات، وسوسے، گناہ۔ جب فقیر ملا، وہ اپنے سارے مال و اسباب، دولت، بچے، بیگم، ہر شے کو چھوڑ کے آئی تھی اور در بدر ہو گئی اس کی محبت میں۔ اب ہمیں سمجھ میں آیا کہ وہ یہ کیوں کہتے تھے کہ اللہ کو مسکراتے چہرے پسند ہیں، ہمیشہ مسکرایا کرو۔ وہ کوئی ایسے ہی افسردہ سا بیٹھا ہوتا تھا، کیا بات ہے، مسکرایا کرو بس ایک ایسی زبردست بات کہہ رہی کہ تم نے کچھ بھی نہیں کھویا پھر بھی مایوس ہو اور نا امید بھی ہو۔ بابے نے سب کچھ دیا، کسی نے لے لیا۔ جب کہا گیا تھا نا بابا یہ سب کچھ کیسے چھوڑا، فرمانے لگے کوئی نہیں چھوڑتا، کوئی چھوڑوا لیتا ہے۔ تو یہ تو وہ لوگ ہیں جو صاحب مشاہدہ ہیں، جنہیں اللہ کا قرب حاصل ہوا۔ اچھا، جب آپ ایسے کسی فقیر کی صحبت میں جاتے ہو تو آپ کو بالکل خیال نہیں آتا کہ یار میں اس کے پاس جا کے کیا کہہ رہا ہوں، بابا میری نوکری کے لیے دعا کرو، بابا میری شادی کے لیے دعا کرو، بابا میری اولاد کے لیے دعا کرو، بابا یہ کرو، بابا ماں تنگ کرتی ہے، بابا ساس تنگ کرتی ہے۔ بھائی وہ آگے سے کہتے ہیں اچھا بیٹے بابا، اچھا بیٹے بابا، ایسا کرو، آنکھیں من کرو، 3 بار اللہ پڑھو، دعا مانگو، جو مانگنا ہے مانگو۔ کبھی نہیں کسی کو یہ کہا، یہ نہیں کہا تم یہ کیوں بات کر رہے ہو، تم وہ بات کیوں کر رہے ہو، نہیں، اس کا فائدہ کوئی نہیں تھا۔ اس لیے کہ جس نے دنیا ترک کر دی اس کے لیے اللہ سے محبت کرنا آسان ہو گیا، اس کا سفر ایک اور سفر شروع ہو گیا۔ جس نے دنیا نہیں ترک کی یا جو دنیا ترک نہیں کر سکتا، اس کو سمجھا کے بھی وہ دنیا ترک نہیں کر سکتا۔ لہذا ایک بیلنس ہو زندگیوں میں، ایک توازن پیدا ہو کہ نہ اتنی خواہشات غلبہ کر لیں، نہ اتنے وسوسے غالب آ جائیں کہ ہم اپنا آپ ہی برباد کر بیٹھیں، اللہ سے دور ہو جائیں۔ دیکھیں، ہر انسان سے غلطی ہوتی ہے، گناہ بھی ہوتے ہیں، نافرمانیاں بھی ہوتی ہیں۔ انسان ہی توبہ کرتا ہے، توبہ کر کے اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ اللہ کہتا ہے کیوں نا امید ہوتی ہو، میں تمہارے گناہ بخش دوں گا۔ اللہ گناہ بخشنے پہ قادر ہے۔ ہر چیز کا سرچشمہ ایک ذات خداوندی ہے
جب آپ کو یہ پتہ لگ جائے نا کہ وہ بہت پیار کرنے والا، وہ رحمان ہے، رحیم ہے، غفار ہے، غفور ہے، کریم ہے، تو اور وہ کہتا ہے کہ ہاں کیا مسئلہ ہو گیا، جب اس نے توبہ کا در کھول دیا آخری لمحے تک، تو غلطی تو ہم سے ہوئی بائی ڈیفالٹ، والعصر ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان خسارے میں ہے۔ جب یہ کہا تو خسارے میں یہ کہ یہ ہم جو وجود ظاہری ہے یہ تاریکی ہے، اس میں جو روح ہے وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن روحی، اور ہم نے آدم میں اپنی روح پھونکی، وہ جو روح ہے وہ روشنی ہے، جسم کی خوراک ہے، ظاہری دنیا کی جتنی بھی مادی مٹی سے پیدا ہوتی ہیں وہ اس کی خوراک بنتی ہیں، لیکن روح کی خوراک یہ والی خوراک نہیں ہے جو ہم کھاتے ہیں، اس کی خوراک ریاضت الہیہ ہے، اللہ کی یاد ہے، اللہ کا ذکر ہے، اللہ کے قریب ہونا ہے۔